والثالث قول بعضهم من أن صور الأشياء كلها حاصلة في العقل الأول وهو مع الصور كلها حاضر عند الله تعالى فالعقل الأول مع الصور كلها حقيقي عند الله تعالى. أقول يرد عليه مع ما مر أن يكون علم الله تعالى للممكنات بعد علم القدر الأول فإن الصور الحاصلة فيه بعض والعقل بعد الله تعالى وهو كما قرأ. سبق اب یہ والثالث سے شق انفصالی میں جو 5 مذاہب تھے ان میں سے آپ نے 2 پڑھ لیے نا، تو یہ تیسرا مذہب فرماتے ہیں کہ یہ قول بعضہم یعنی بعض مشائین کا قول ہے. بعض مشائین سے ان کا محقق طوسی اور ان کے متبعین مراد ہیں. محقق طوسی اور ان کے متبعین نے یہ قول کیا کہ باری تعالیٰ کا جو علم بالممکنات ہے وہ یوں ہے کہ ان تمام ممکنات کی صورتیں عقل اول میں موجود ہیں، عقل اول میں منتقش ہے، عقل اول میں منتقش. اچھا، اب وہ عقل اول جو ہے وہ معائے ان صور منتقشہ کے باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے. عقل اول تمام صور منتقشہ کے ساتھ باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے. تو عقل اول مع الصور، عقل اول کہتے یہ باری تعالیٰ کا علم عقیدی ہے بالممکنات، باری تعالیٰ کا بالممکنات. یہ قول ہے کن کا؟ بعض مشائین کا یعنی محقق طوسی وغیرہ کا. تو اب اس سے آپ نے یہ تو سمجھ لیا ہوگا کہ یہ علم جو انہوں نے مانا یہ باری تعالیٰ کی ذات سے امر منفصل ہے، کیونکہ عقل اول تو منفصل چیز ہے باری تعالیٰ کی ذات سے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اقول سے یہ رد کرتے ہیں اس مذہب کا مولا حسن. فرماتے یرد علیہ ما مر، وہ جو 3-4 دلائل ہم نے شق انفصالی کے بطلان پر دیے تھے وہ بھی اس پر وارد ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر یہ بھی رد ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو پھر ایسا ہوگا، دیکھو ایک تو بات یہ ہو جائے گی کہ باری تعالیٰ کا ایک مرتبہ ذات و صفات ہے کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، تو ولم یکن معہ شیء میں عقل اول بھی داخل ہے نا، عقل اول بھی نہیں تھا. تو جب اس مرتبہ ذات میں عقل اول بھی نہیں تھا تو ظاہر بات ہے کہ صور اشیاء تو اشیاء نہیں تھے، تو صور کیا ہوں گے؟ تو اس مرتبہ ذات میں جہل باری تعالیٰ کا لازم آ جائے گا اس مذہب پر بالممکنات، کہ وہاں تو عقل اول نہیں تھا.
نصور تھی. ایک تو یہ خرابی لازم آ جائے گی، یہ استحالہ کہ مرتبہ ذات میں جہل لازم آ جائے گا. باری تعالیٰ کا اعوذ باللہ بالممکنات، یہ مذہب ملزوم ہے اور جہل مرتبہ ذات اس کو لازم ہے، تو لازم تو باطل ہے. فالملزوم مثل، لہٰذا یہ مذہب بھی باطل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ دوسری بات یہ ہو جائے گی کہ دیکھو باری تعالیٰ نے عقل اول کو پیدا کیا. تو جب عقل اول کو باری تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس وقت باقی ممکنات تو نہیں تھی. فلاسفہ اس ترتیب سے مانتے ہیں کہ باقی ممکنات تو نہیں تھی. بھائی جلدی آیا کروں گا، کیا کرتے ہو کمروں میں یار، بیٹھ کر. سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب عقل اول کو باری تعالیٰ نے پیدا کیا، بنایا، وہ ذات و صفات کے بعد مرتبہ، ذات و صفات کے بعد مرتبہ ہے. اس مرتبے میں بھی جب پیدا کیا عقل اول کو، تو اس مرتبے میں بھی صور اشیاء تو منتقش نہیں ہے نا عقل اول میں. جب عقل اول کی وجود کا مرتبہ آیا تو اس مرتبے میں بھی صور اشیاء تو منتقش نہیں ہے، اشیاء پیدا ہی نہیں ہے. تو اس مرتبے میں بھی باری تعالیٰ کا جہل بالممکنات ہو لازم آ جائے گا. پھر دیکھو جب عقل اول کو بنا دیا اور عقل اول کا علم آ گیا، عقل اول سامنے ہوا تو تم کہتے ہو سامنے ہے تو یہ علم حقیقی ہے نا. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا علم بعد حدوث الاشیاء ہے. عقل اول کو پیدا کیا تو سامنے ہوا، نہیں پیدا کیا تو سامنے تھا. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ باری تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ بعد حدوث الاشیاء. تو باری تعالیٰ کا علم حدوث اشیاء سے پہلے نہیں تھا نا، اعوذ باللہ. تو بعد میں ہو گیا، تو مسبوق بالعدم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جو مسبوق بالعدم ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ علم حادث. تو اعوذ باللہ باری تعالیٰ محل حوادث بن گیا. تو جو محل حوادث ہو وہ خود حادث ہوتا ہے. تو قدیم نہ رہا، باری تعالیٰ تو قدیم نہ رہا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جب ممکنات کو پیدا کیا اور ممکنات کی صورتیں منتقش ہو گئی عقل اول کے اندر، ہمیں آئیے صورتیں منتقش ہو گئی، تو یہ سارا پھر باری تعالیٰ کے سامنے تم کہتے ہو کہ یہ حاضر ہے اور یہ علم بالممکنات ہے. اچھا، تو یہ بتاؤ کہ جن چیزوں کی صورتیں منتقش ہو گئی ان کا تو علم آ گیا باری تعالیٰ کو، اگرچہ علم حادث ہے، لائق شان نہیں ہے باری تعالیٰ کے، لیکن تمہارے مذہب پر تو علم آ گیا. لیکن یہ بتاؤ کہ وہ ممتنعات اور ممکنات معدومہ کا کیا کرو گے؟ جو ممتنعات ہیں وہ تو خارج میں موجود نہیں ہے، تو ان کی صورتیں بھی نہیں ہے عقل اول میں. جو ممکنات معدومہ ازلاً و ابداً ہے وہ بھی خارج میں موجود نہیں، تو ان کی صورتیں بھی نہیں ہے عقل اول میں. تو تم تو کہتے ہو کہ یہ جو حاضر ہے یہ علم ہے باری تعالیٰ کا، تو ان حاضر چیزوں میں تو وہ نہیں ہے.
تو اس مذہب کو پھر لازم آ جائے گا اس مذہب پر کیا؟ جہل باری تعالیٰ کا ممتنعات اور ممکنات معدومہ پر۔ تو یہ کتنے استحالے اس ایک مذہب پر لازم آتے ہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہٰذا یہ جہل باری تعالیٰ کا ملزوم، جہل باری تعالیٰ کا یہ لازم ہے اور یہ مذہب اس کا ملزوم ہے۔ تو جہل باری تعالیٰ کا تو لہٰذا یہ مذہب باطل ہے۔ یہ انہوں نے ملا حسن نے اس مذہب کا رد کر دیا کہ بھئی یہ بعض مشائین کا جو مذہب ہے محقق طوسی وغیرہ کا، تو یہ باطل ہے۔ چلو جی ترجمہ کرو۔ کہتے ہیں وَالثَّالِثُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ مِنْ أَنَّ صُوَرَ الْأَشْيَاءِ كُلَّهَا حَاصِلَةٌ فِي الْعَقْلِ الْأَوَّلِ، کہ تمام اشیاء کی صورتیں وہ حاصل ہے عقل اول میں، وَهُوَ مَعَ الصُّوَرِ كُلِّهَا حَاضِرٌ عِنْدَ الْبَارِ تَعَالَى، اور وہ عقل اول مع تمام صورتوں کے باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے۔ تو فالعقل الاول مع الصور علم حقیقی للباری تعالی، تو عقل اول مع الصور کیا بنا؟ ہاں، تو یہ عقل اول تو امر منفصل ہے، اس لیے اس کو شق انفصالی میں داخل کر دیا۔ اقول سے رد کرتے ہیں کہ یرد علیہ مع ما مرہ، وہ ما مرہ جو 3-4 دلائل ہم نے دیے تھے شق انفصالی کے بطلان کے اوپر، وہ بھی وارد ہو جائیں گے، لیکن اس کے اوپر یہ بھی وارد ہوتا ہے کہ یکون علم الباری تعالی للممکنات بعد علم العقل الاول۔ ایک تو مرتبہ ذات ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا، وہاں جہل لازم آ جائے گا۔ دوسرا جب عقل اول کو بنا لیا تو مرتبہ عوارض، مرتبہ ممکنات، جس میں سے صرف سب سے پہلے عقل اول کو بنایا، تو اس مرتبے میں بھی صورتیں تو منتقش نہیں ہے اس میں، تو اس مرتبہ عوارض میں بھی جہل، مرتبہ ذات میں بھی جہل۔ فإن الصور الحاصلة فيه بعدہ، کیونکہ صورتیں جب حاصل ہوتی ہیں تو وہ تو بعدہ، تو عقل اول کے وجود کے بعد منتقش ہوگی نا، تو اس عقل اول کے مرتبے میں بھی جہل میں ان کے ہاتھ لازم آ گیا، کیونکہ صورتیں تو نہیں۔ اور والعقل بعد الباری تعالی، یہ مرتبہ ذات ہے کہ عقل جو ہے یہ کیا ہے؟ باری تعالیٰ کی ذات کے مرتبے کے بعد ہے، تو مرتبہ ذات میں تو عقل بھی نہیں ہے، تو مرتبہ ذات میں بھی جہل لازم آ گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ وَهُوَ كَمَا تَرَى، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہے، جیسے ہے کیا مطلب؟ یعنی باطل۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلیے۔ والرابع قول المعتزلة أن المعلومات الممكنة الثابتة في عالم الواقع، في عالم الواقع غير موجودة فيه، وهي علم الله تعالى وفيه بعدما أورد سابقا وهو ظاهر، فإن الثبوت هو الوجود ولو أريد به معنى آخر فلا يفيد المقصود۔ اچھا، اب یہ والرابع، وہ 5 مذاہب تھے نا شق انفصالی میں، تو کہتے ہیں ان میں سے چوتھا مذہب جو ہے، چوتھا مذہب جو ہے یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی معتزلہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ممکنات ہیں، ممکنات کا ایک وجود ہے اور ایک ثبوت ہے، اور دونوں میں تغایر ہے، وجود اور ثبوت میں تغایر ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ دیکھو جو یہ موجودات خارجیہ ہیں
یہ موجودات خارجیہ کو واجبات کہنا بھی باطل ہے، ممتنعات کہنا بھی باطل ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا۔ یہ موجودات خارجیہ نہ یہ واجبات ہیں اور نہ یہ ممتنعات ہیں، تو پھر کیا ہوں گے؟ ممکنات بالامکان الخاص، یہ ممکنات ہوں گے۔ اچھا، تو جب یہ ممکنات ہیں تو پھر یہ ممکنات تو مرتبہ ذات باری تعالی میں معدوم تھے۔ جب ذات باری تعالیٰ کا مرتبہ تھا تو مرتبہ ذات میں کیا تھے؟ یہ سارے معدوم۔ تو جب معدوم تھے بھائی تو عدم تو وجود کی نقیض ہے نا، وجود کی ضد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معدوم تھے تو موجود نہیں تھے، تو ان کا وجود نہیں تھا، ان کا وجود نہیں تھا۔ اب بتاؤ ان ممکنات کا پھر کیا چیز تھا وہاں پر؟ جب وجود نہیں ہے ان ممکنات کا اس مرتبے میں تو پھر کیا چیز تھی؟ وہ کہتے ہیں ثبوت تھا۔ اس وقت یہ ممکنات ثابتہ تھی، موجودہ نہیں تھی، ثابتہ تھی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، تو عالم واقعی میں گویا کہ یہ تمام ممکنات اس وقت جس وقت موجود نہیں تھی، معدوم تھی، تو کیا تھی؟ ثابتہ تھی۔ اور وہ جو ممکنات ثابتہ قبل الوجود ہیں، یہی باری تعالیٰ کا علم بالممکنات ہے۔ واقعہ اور نفس الامر میں جو وہ ممکنات ثابتہ ہیں وہی باری تعالیٰ کے سامنے ہے سب، بس وہ باری تعالیٰ کا علم ہے بالممکنات۔ معتزلہ نے یہ مذہب قرار دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ممکنات ثابتہ جو ہیں یہ تو باری تعالیٰ کی ذات کا عین نہیں ہے نا، منفصل ہے، جز بھی نہیں ہے، صفت انضمامی بھی نہیں ہے، انتزاعی بھی نہیں ہے، کیا رہا؟ امر منفصل۔ تو شق انفصالی میں ان کا مذہب داخل ہوا کیوں ہوا؟ اس لیے کہتے ہیں بھائی یہ معتزلہ کا قول من ان المعدومات الممکنۃ ثابتۃ فی عالم الواقع غیر موجودۃ فی، کہ یہ جو ممکنات معدومہ بالفعل معدوم ہے، بالفعل کیا ہے؟ معدوم۔ تو جب معدوم ہے تو معنی کیا ہوا؟ وجود نہیں ہوگا، کیونکہ تو نقیضین ہے۔ تو جب نقیضین ہے اور عدم تم نے مان لیا تو ظاہر بات ہے کہ وجود نہیں ہوگا۔ تو جب موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کا ثبوت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ثابتۃ فی عالم الواقع غیر موجودۃ فیہ، ثابتہ ہے لیکن موجود نہیں ہے۔ وہی العلم للباری تعالی، اور یہی ممکنات ثابتہ کیا ہے؟ یہ باری تعالیٰ کا علم ہے بالممکنات۔ یہ معتزلہ نے یہ قول کر۔ وفیہ بعد ما اورد سابقا، کہتے پہلے جو ہم نے شق انفصالی کے ابطال کے اوپر جو ارادات کیے ہیں نا وہ بھی ان کے اوپر وارد ہیں، وہ جو 3-4 دلائل تھے اس کے ابطال کے لیے۔ لیکن کہتے ہیں بھائی فیہ
وہن ظاہر، اس میں ضعف، اس مذہب میں ضعف ظاہر ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہ میرے بھائی تم نے یہ کہا کہ یہ ممکنات ثابت ہیں. ممکنات کیا ہے؟ یہ ثابت ہے، لیکن موجود نہیں ہے. ثابت ہے تو بھائی جمہور محققین کا تو یہ قول ہے کہ کون، ثبوت، حصول، وجود یہ امور عامہ ہے اور یہ الفاظ مترادف ہیں. یہ ایک چیز ہے. تو ثبوت کیا ہوا؟ عین وجود. ثبوت کیا ہوا؟ تو تم اگر ثبوت مانتے ہو ان ممکنات کے لیے اس مرتبے میں، تو ثبوت تو عین وجود ہے. تو ثبوت کے ساتھ عدم کو کیسے جمع کر سکتے ہو؟ تو تم کہتے ہیں معدومات لیکن ہے ثابتہ. جب ادھر ثابتہ کہتے ہو تو ثابتہ کا معنی کیا؟ موجودہ. تو معدومہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو یہ تو جمہور محققین کا قول ہے کہ ثبوت جو ہے یہ عین وجود ہے. یہ عین، تو تم نے اگر ثابتہ مان لیا تو بس موجودہ مان لیا. اب اس کو موجودہ کو معدومہ کہنا یہ تو اجتماع نقیضین ہے. تو ایک تو تمہارے مذہب میں محققین کے نزدیک اجتماع نقیضین لازم آتا، اور اجتماع نقیضین تو باطل ہے، تو لہذا مذہب تمہارا باطل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم ثبوت سے کوئی اور معنی مراد لیتے ہو غیر وجود، سمجھائیے، تو بھائی وہ تو کوئی شے انتزاعی ہو سکتی ہے. ثبوت سے اگر وجود مراد نہیں لیتے ہو تو وجود سے کوئی کم چیز ہوگی نا. تو وجود سے کم چیز کیا ہے؟ انتزاع. کہ جب چیز خود بخود موجود نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا وجود اعتباری ہے. وجود نفس الامری نہیں ہے اس کا. تو نفس الامری نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے؟ اعتباری. اعتبار معتبر پر موقوف ہے. تو پھر تو کوئی شے انتزاعی ہوگی. وہ شے تو وہ تو انتزاعی شق کو ہم باطل کرائیں. شق انتزاعی کو تو ہم باطل کرائیں کہ باری تعالیٰ کا علم انتزاعی چیز نہیں ہے، اعتباری چیز نہیں ہے، نفس الامری چیز ہے، واقعی چیز ہے. سمجھائیے. لہذا اگر ثبوت سے تم کوئی اور وجود کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لیتے ہو تو وہ پھر وجود نفس الامری سے نچلے مرتبے کی کوئی چیز ہوگی. تو وجود نفس الامری سے نچلا مرتبہ کس کا ہے؟ وجود اعتباری کا، وجود انتزاعی کا. تو وہ تو پھر چلا جائے گا شق انتزاعی میں، ان کا مذہب داخل ہو جائے گا. تو انتزاعی کو بھی ہم باطل کرائیں. سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا یہ مذہب جو ہے یہ باطل ہے. ثبوت عین وجود ہے، اور ثبوت ثابتہ کہہ کر پھر اس کو معدومہ نہیں کہہ سکتے، ورنہ اجتماع نقیضین. سمجھ میں آ گئی ہے؟ والرابع قول المعتزلۃ من ان، یہ من بیان ہے قول معتزلہ کے لیے. ہاں وہ یہ ہے کہ معدومات ممکنہ جو ہے یہ ثابتۃ فی عالم الواقع،
لیکن غیر موجودت ثابتہ تو ہے، موجودہ نہیں ہے. وہی العلم للباری تعالی، یہی جو ممکنات ثابتہ ہیں یہی باری تعالیٰ کا علم ہے. کہتے وفیہ بعد ما اورد سابقا، اس میں تو یہ وہ ارادات بھی ہو جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ وہن ظاہر، اس میں ایک ضعف ہو بالکل ظاہر ہے. فإن الثبوت هو الوجود، کہ ثبوت تو محققین کے نزدیک نام ہے کس کا؟ وجود کا. تو اب جب تم ثابتہ مانتے ہو تو پھر معدومہ کیسے کہتے ہو؟ ثابتہ بمعنی موجودہ، تو پھر کہتے ہو معدومہ موجودہ، تو ان کے اجتماعی عقیدے نہ کہ عائشہ میں وَلَوْ أُرِيدَ بِهِ مَعْنًى آخر، اور اگر وجود سے کوئی اور، ثبوت سے کوئی اور معنی مراد لیا گیا ہے تو بھائی فَلَا يَفِي بِالْمَقْصُودِ، پھر بھی مقصود سے وفا نہیں کرتا وہ معنی. کیوں تو پھر کوئی انتزاعی چیز ہوگی، تو انتزاعی شک کو بھی ہم باطل کرائیں تو پھر بھی تمہارا مقصود حاصل نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ ان معتزلہ کا جو قول ہے علم باری تعالیٰ میں، یا تو وہ شق انفصالی میں داخل ہے یا شق انتزاعی میں. ایک تو تعین نہیں ہو سکا کہ ان کا مذہب انفصالی میں ہے کہ انتزاعی میں. ایک تو اس مخمصے میں پھنس گئے. دوسرا ہے کہ شق انفصالی میں داخل کرتے ہو تو بھی باطل ہے، اور اگر شق انتزاعی میں داخل کرتے ہو تو بھی باطل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہو گیا ہے.